السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات عظیم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر۔ حضرات کرام قدر، آپ نے ریلوے ٹریک دیکھا ہے؟ ٹرین جب پٹری پہ چلتی ہے تو اس کی ریل جو ہے وہ اس کے گارڈر کو مضبوطی سے پکڑے رکھتی ہے۔ اگر اس کی ریل لوز ہو جائے تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹرین پٹری سے اتر جاتی ہے، انجن پٹری سے اتر جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، ڈبے اتر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس پٹری سے اتر جانے کا جو اس کے لیے بنائی گئی ہے، تاکہ وہ سیدھی اس پر چلے اور اپنی منزل پر پہنچے۔ اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ جی اس پٹری کو ہٹا دو اور اس کی جگہ سڑک پر ٹرین کو چلاؤ، تو جس سڑک پر بھی آپ ٹرین کو چلائیں گے وہ سفر کرنے کی بجائے زمین میں دھنستی چلی جائے گی، وہ سفر سڑک پر نہیں کر سکتے۔ ٹرین ہمیشہ پٹری پر چلتی ہے، اس کے لیے لوہے کی پٹری بچھائی جاتی ہے اور مضبوط گاٹروں پر چلتی ہے۔ جب وہ اوپر سے اترے گی تو وہ ناکام ہو جائے گی، کسی اور راستے پر اسے چلائیں گے تو کبھی منزل نہ پائے گا۔ یہ ہماری زندگی کا مشاہدہ ہے، ہم دن رات یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اور اپنی زندگی میں اپنی عارضی منزل پر پہنچنے کے لیے ہمیشہ محفوظ سواری کا اہتمام کرتے ہیں، جو سواری ہمیں ہماری منزل پر پہنچا دے اور اس پر سفر کرتے ہوئے ہمیں دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے کوئی خطرہ بھی نہ ہو، اور ایسا راستہ تلاش کرتے ہیں جو بالکل صاف ہو، سیدھا ہو، جس میں گڑھے نہ ہوں، جس پر لٹ جانے کا خطرہ نہ ہو۔ اگر ہم کسی ایسے راستے پر سفر کریں تو یقیناً ہم آسانی کے ساتھ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہماری دینی زندگی کا حال بھی ہے۔ ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی جو پٹری بنائی ہے، جس پر ہماری زندگی کی ٹرین نے چلنا ہے، وہ دین کی پٹری ہے، اور اس کا نام ہے اسلام۔ اسلام کی راہ پر اگر ہم چلتے ہیں تو ہم بڑی آسانی سے اس منزل کو پا لیں گے جس کے لیے یہ پٹری بنائی گئی، اور وہ منزل ہے اللہ تعالیٰ کی رضوان کی منزل، اس کی خوشنودی کی منزل، جس کا نام بہشت برین ہے، جس کا نام جنت ہے، المأوی ہے۔ اصل منزل وہ ہے۔ اس مقام کی طرف راستہ اس دنیا میں سے جاتا ہے۔ اس دنیا میں ہم اس راستے پر چلیں گے، اس روڈ پہ چلیں گے، تو آخرت میں ہماری وہی منزل پر آتا ہے۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ رحمان کے اندر آیت نمبر 40 میں یہ بات فرمائی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا
بھلائی کا بدلہ بھلائی نہیں ہے، خیر کا بدلہ خیر نہیں ہے، نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں بھلائی کرے گا اس کا بدلہ بھی بھلائی پائے، اگر کوئی دنیا میں نیکی کرے گا اس کا بدلہ بھی نیک پائے، یعنی جو عمل کرے گا اسی کا صلہ پائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، ابھی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے۔ اب ذرا غور کرو آپ نے کیا جواب دیا، اور پھر اس جواب میں اپنی زندگی کو تلاش کرو۔ فرمایا تعبد اللہ، اللہ کا بندہ بن کر رہے، اللہ کی بندگی کر، اللہ ہی کی عبادت کر، ولا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا، نہ تقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھ، نہ تو زکوٰۃ دیتا رہے، نہ تصل ذا رحمک، اور اپنے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ یہ نصیحت سن کر جب وہ شخص پلٹا تو آپ نے فرمایا ان تمسک بما امر بہ، اگر اس نے ان باتوں کو جو انہیں بتائی گئی، جو احکام اس کو دیے گئے، اگر اس نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا تو داخل الجنہ، تو یہ جنتی بن گئے۔ اب آپ غور کریں، یہ جو نصیحت آپ نے فرمائی ہے یہ ہمارے لیے ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے جو یہاں بیان کر دی گئی۔ حقوق اللہ، جتنی عبادات ہماری زبانی مالی، یہ حقوق اللہ میں آتی ہے، اور جتنی عبادات مالی ہیں وہ حقوق العباد میں آتی ہے۔ خدمت خلق، انسانوں کی خدمت، انسانوں کی مدد، اللہ کے دین کی اشاعت، اس کے غلبے کے لیے کام، علیہ کلمۃ اللہ کے لیے جدوجہد، یہ سارے کام شعبہ زکوٰۃ میں آتے ہیں، خیرات میں آتے ہیں، صدقے میں آتے ہیں، اور صلہ رحمی بھی اسی میں ہے، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے بھائی بندوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ اس دور میں یہ باتیں بہت مشکل لگتی ہیں، حالانکہ یہ مشکل نہیں ہے۔ اگر آدمی اپنا فرض ادا کرے تو وہ اپنی منزل پا لے گا۔ معاشرے کے دوسرے طبقے جو لوگوں کو اچھا اس کا جواب رسپانس نہیں دیتے، وہ اس کے ذمہ دار ہے، جو کرنے والا ہے وہ کامیاب ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان فرما دی ہے کہ یہ کام تمہیں مسلم بن کے کرنا ہے۔ جو مثال میں نے پہلے دی کہ ٹرین پر چلو، سیدھے اس پٹڑی پر چلو، وہ اسلام کی پٹڑی ہے۔ جو شخص اس پٹڑی کو چھوڑے گا وہ پگڈنڈی اختیار کرے گا، اور پگڈنڈیوں پر منزلیں نہیں ملتی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ فرقے بن جائے گا۔ جب اسلام کو چھوڑے گا، شرائع اسلام کو چھوڑے گا، فرقوں میں تبدیل ہو جائے گا، جس کی بڑی مذمت کی گئی ہے قرآن و سنت میں، فرقہ بندی۔
اس لیے کہا کہ اس راستے پہ تم نے چلنا ہے بڑی جدوجہد کے ساتھ۔ ایک دوسرا مقام دیکھیے قرآن مجید میں سورہ الحج کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، آخری آیات، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو جس طرح جدوجہد کرنے کا حق ہے۔ جدوجہد کام کرنا پڑے گا، اللہ کی راہ، اللہ کی راہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ وہ غلبہ دین کی راہ ہے، وہ علیہ کلمۃ اللہ کی راہ ہے، وہ دین کو بسیط نظام قائم کرنے کی راہ ہے، وہ اسلام کو بسیط نظام زندگی قائم کرنے کی راہ ہے۔ اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگاؤ۔ اس لیے فرمایا، یہ پہلی ایک بات فرمایا، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کی راہ جدوجہد کرو جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ اور یہ جہاد جو ہے یہ آدمی کے اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے۔ آدمی کی عقل کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، اس کا ایمان کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، اس کے دین کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس کے من کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے پہلی جنگ جو شروع ہوتی ہے وہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اسے اپنی ضروریات کو، اس کو اپنی خواہشات کو تج کے بعد سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے، تب وہ آگے بڑھے گا۔ پہلا قدم اٹھانا ہی بڑا مشکل ہے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے، جدوجہد اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے اور پھر ماحول سے شروع ہوتی ہے۔ جہاں کہیں کوئی آدمی رہ رہا ہوتا ہے، اس کے عزیز، اس کے اقارب، اس کے گھر والے، اس کے بار والے، اس کے عزیز رشتہ دار، اس کی برادری، اس کے محلے والے، یہ اس کا ماحول اسے روکتا ہے، اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے۔ ان کو انگیز کرنا کو آسان نہیں ہوتا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ وہ آتا ہے جب بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے مفادات پر ضرب لگتی ہے، پھر وہ راستے کا رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر پھر وہ قوت حرکت میں آتی ہیں جن کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آتا ہے۔ اس جہاد کا راستہ جو ہے نا، یہ ایسا راستہ ہے۔ اور پھر وہ اپنی سارے لالچ لے کر اس آدمی کا راستہ روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، سب لوگ مانتے تھے کہ مکے کے اندر سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے برتاؤ کے لحاظ سے، اپنے اصولوں کے لحاظ سے، اپنے کاموں کے لحاظ سے، لینے دینے کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود رکاوٹیں کو کھڑی کی؟ اس لیے کہ جو مفادات ان کے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی تھی، اس دعوت ان کے مفادات کے خلاف تھی، ان کے اقتدار کے خلاف تھی، اس لیے وہ رکاوٹ بنے۔ اور آج بھی بالکل یہی صورتحال ہے۔ اور پھر اس کا آخری مرحلہ قتال کا مرحلہ آتا ہے۔ تو یہ جدوجہد کا جو راستہ ہے وہ اختیار کرنے کا کہا گیا ہے ایک مسلمان۔ یہ ہوگی کیسے؟ جدوجہد صرف علیہ کلمۃ اللہ کے لیے ہے، کسی فرقے کے لیے نہیں ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا، دوسری بات یہ کہی، هو اجتباکم، هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا، اس کام کے لیے منتخب کیا ہے تمہیں۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، کسی فرقے کو نہیں کہا جا رہا، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ حَرَجٍ، اور دین میں اس نے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ہر شخص اتنے کا مکلف ہے جو کر سکتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن جو کر سکتا ہے وہ بھی اگر نہیں کرتا تو پھر گرفت ہو جائے گی۔
پھر اس کا مواخذہ ہوگا. جو کر سکتا ہے وہ کیوں نہیں کرتا. یہ پابندی نہیں لگائی کہ سب کچھ کر دے. کہا جو کر سکتا ہے وہ کرے, کھلی چھوٹ ہے. لیکن جو کر سکتا ہے وہ بھی نہ کرے تو گرفت ہو جائے گی, پھر اللہ پوچھے گا. یہ دوسری بات کہی. اور پھر کہا ملت ابیکم ابراہیم, ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو. ابراہیم کا طریقہ جو تمہارا باپ تھا اس کا طریقہ, اس کا. ابراہیم علیہ السلام کسی فرقے کے آدمی نہیں تھے, وہ مسلم حنیف تھے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میرا رخ اس ذات کی طرف ہے جس نے کائنات پیدا کی, اور میں سب دنیا سے کٹ کر یکسو ہو کر اس اللہ کا ہو گیا ہوں, اور میں مشرک نہیں ہوں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اس لیے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم, ابراہیم والا طریقہ اختیار کرو, تم بھی اس طرح بن جاؤ, اس کے نقش قدم پہ چلو. اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فتبع ملت ابراہیم حنیفا, اے نبی ابراہیم حنیف کے طریقے پر چل. پابند بنایا, پابند کیا ہے سورنال میں فرمایا. اور اس کے بعد فرمایا هو سماکم مسلمین من قبل وفی ھذا, وہ اللہ تمہارا جس نے نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن کے اندر بھی, اس دین کے اندر بھی, اور اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے, جتنے انبیاء کو ماننے والے تھے, سب کا نام تھا مسلم. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یہ کتنے تم نے نام رکھ لیے اپنے, یہ غیر قرآنی نام ہے, یہ اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف نام ہے. تمہارا نام مسلمان ہے, مسلمان بن کر جیو, مسلمان بن کر مرو, مسلمان بن کر کام کرو. یہ بات کہی گئی. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, تیسری بات کہی. اور پھر یہ بات کہی لیکون الرسول شہیدا علیکم, اسے رسول کو تمہارے اوپر گواہ بنا دیا ہے. رسول کی پوری زندگی گواہ بن گئی کہ اس رسول نے کس طرح ملت ابراہیم پر عمل کیا, کس طرح اسلام پر عمل کیا, کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں چھوڑا جس پر عمل کر کے نہیں دکھایا. رسول کی پوری زندگی اس پر گواہ ہے کہ جو کچھ کیا اسلام کا نام پر کیا, اسلام کے لیے کیا, اسلام کے غلبے کے لیے کیا, اسلام کے طریقے پر کیا. اور پابند کر دیا لوگوں کو کہ بچ کے رہنا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو قرآن کو, اور تفرقہ بازی نہ کرنا. اور دوسری جگہ فرمایا ایمان لانے کے بعد کافر نہ ہو جانا. یعنی کفر, کس کو کفر قرار دیا اس گروہ بندی کو؟ قرآن مجید میں اس پر بہت ساری یاد. اس لیے فرمایا کہ رسول تمہارے اوپر گواہ بنا دیا, اور وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور تم لوگوں کے سامنے گواہ ہو. تم نے اپنے قول سے, اپنے عمل سے دنیا کے سامنے انٹرنیشنل سطح پر, بین الاقوامی سطح پر مسلمان بن کر دکھانا ہے, مسلم بن کے دکھانا ہے, مسلم ہو کے دکھانا ہے. ایسا نہیں ہے تمہیں مسلمان کے سیے سے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا. یہ شہادت تم نے قول اور عمل سے دے دی. اب جو شخص قرآن مجید کے آیات کو پڑھے گا اور اس کے بعد اس امت کی حالت دیکھے گا, اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلم کے سیے سے دنیا کے سامنے نہیں ہے, یہ گروہوں کے سیے سے ہے. اور یہ گروہ بھی آپس میں گتھم گتھا ہے, اور یہ گروہ بھی آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں. اصل مقصد جو زندگی ختم ہو گیا ہے. اس حوالے سے کہا کہ تم دنیا کے سامنے اسلام کی گواہی دینی ہے, تم نے
وہی گواہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے دے گئے. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمائی تھی. لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے تمہارے سامنے تمہارے تک اللہ کا دین اس صورت میں پہنچا دیا جس صورت میں نازل ہوا؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، تو آپ نے پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کہتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے منہ کہا اے اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے وہ کام کر دیا جس کے لیے تو نے مجھے مبعوث کیا تھا. اور پھر کیا کہا؟ پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِبِ، پھر جو جہاں موجود ہو جاؤ ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں. اب مجھے بتائیے کہ کیا ہم پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم وہ دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم وہ اسلام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ حکم تو یہ دیا تھا کہ تم ان تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہے، اور اس کو صحابہ کرام نے لوگوں تک پہنچایا. آج اگر ہم مسلمان ہیں بر صغیر کے اندر تو ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کی جدوجہد کا نتیجہ ہے. مسلمان